اسرائیل اور اس کی آرمی 18 ستمبر کی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ 18 ستمبر کو ریزسٹنس گروپ نے اسرائیل پر 3 حملہ کیا اور یہ تینوں حملہ کامیاب رہا۔ اسرائیلی سینا کا زبردست نقصان ہوا، اسرائیل کو بھاری جھٹکا لگا اور آسان نہیں ہوگا اس حملے کو برداشت کرنا۔ اسرائیل کے لیے، بنجامن نتنیاہو کے لیے ایک حملہ غزہ پٹی کے رفح میں حماس کے گروپ نے کیا اور اس حملے میں 4 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، 8 سے زیادہ شدید زخمی ہیں، بچنے کی امید نہیں ہے۔ دوسرا حملہ ریزسٹنس گروپ کی طرف سے الکرامہ کراسنگ بارڈر پر کیا جاتا ہے اور وہاں بھی 2 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، کئی زخمی ہیں۔ اور ایک حملہ یمن سے حوثیوں نے کیا اور یمن کے حوثیوں نے ڈرون سے حملہ کیا اور اس ڈرون کو روکنے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام رہا، بری طرح اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم فیل ہو گیا اور اسرائیل کے ایلات کے علاقے میں جا کر ڈرون گرتا ہے، ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے، ایک ہوٹل کو ہٹ کرتا ہے اور آگ لگ گئی ہے اور ایلات کے علاقے میں جتنے رہنے والے تھے ان سب میں افراتفری پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی واقعات سامنے آئے ہیں، آگے پوری میں ڈیٹیلز اور تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پبلک فیس کو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ یہاں میں آپ کو غزہ، فلسطین اور اس سے متعلق خبریں بتاتا رہوں۔ غزہ پٹی کے حوالے سے اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پورے غزہ پٹی کا کنٹرول حاصل کرے گا اور پچھلے ایک ہفتے سے اسرائیل نے غزہ پٹی میں اپنی آرمی کو بڑھا دیا ہے۔ اسرائیل کا حملہ بھی غزہ پٹی میں تیز ہو گیا ہے۔ ادھر نارتھ غزہ سے 4 لاکھ فلسطینیوں کو دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ہر علاقہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو وہ علاقہ خالی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کے ٹینٹوں کو، ان کے کیمپوں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، دوسری جگہ انہیں جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ غزہ پٹی میں جو بھی علاقہ بچا ہے، جو گھر بھی بچا ہے، اب اسے ہٹ کیا جا رہا ہے، اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس بیچ یہ خبر سامنے آتی ہے 18 ستمبر کی صبح کے رفح کے علاقے میں اسرائیلی آرمی کی ایک گاڑی جا رہی تھی جس کو آرمی کانوائے کہا جاتا ہے، اور جیسے آرمی کی وہ گاڑی جا رہی تھی اچانک ایک دوسری گاڑی اس آرمی کی گاڑی سے ٹکراتی ہے اور بم دھماکہ ہو جاتا ہے، پورا علاقہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، پوری گاڑی جل جاتی ہے اور اس گاڑی میں آرمی کے جتنے جوان سوار تھے ان سب کی بھی ہلاکت ہو جاتی ہے، یہ سبھی جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ 4 کی موقع پر ہی ہلاکت ہو جاتی ہے، بقیہ 8 کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، بچنے کی امید نہیں ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس خبر کو شائع کیا، 4 سولجرز کلڈ ان رفح بم اٹیک، اور IDF نے اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے اور ان 4 کا نام بھی سامنے آ گیا ہے۔ ایک کا نام ہے میجر عمری چائی بن جس کی عمر 26 سال ہے، دوسرا ہے لیفٹیننٹ ایران شیلم جس کی عمر 23 سال ہے اور یہ رامت کے علاقے کا ہے، تیسرا ہے لیفٹیننٹ ایٹان اوینر بن اتزاق، یہ 22 سال کا ہے اور یہ ہار براچا کے ایریا کا ہے، چوتھا ہے لیفٹیننٹ رون ایرلی، یہ 20 سال کا ہے اور ہڈیرا کے علاقے سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ 4 اسرائیلی آرمی کے جوان جس کی ہلاکت ہو گئی ہے اور صبح 9 بجے پورا معاملہ سامنے آیا۔ اب غزہ پٹی سے تباہ شدہ جلی ہوئی گاڑی کی تصویر بھی سامنے آ گئی ہے اور جیسے بنجامن نتنیاہو نے غزہ پٹی پر اپنی کارروائی کو تیز کیا ہے، ریزسٹنس میں بھی لگاتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوسرا واقعہ سامنے آیا الکرامہ کے علاقے میں، الکرامہ جو کراسنگ بارڈر ہے وہاں پر ایک فلسطینی جوان نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں IDF کے 2 افسر کی، یا کہہ لیجئے 2 آرمی کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ جوابی فائرنگ کر کے حملہ آور فلسطینی کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن ایک ہی دن میں اسرائیل کے لیے دوسرا بڑا دھچکا تھا، اسرائیل پر دوسرا بڑا حملہ تھا اور اسرائیل کی میڈیا نے اس خبر کو بھی کنفرم کر دیا ہے۔ اس کے بعد شام ہوتے ہوتے یمن کے حوثیوں نے ڈرون سے حملہ کر دیا اسرائیل پر، اور اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے پاس آئرن ڈوم ہے۔ امریکہ نے بھی اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم تھرڈ اسرائیل کے حوالے کر رکھا ہے جسے دنیا کا سب سے مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے، اور یمن کے ڈرون نے ایلات کے علاقے کو نشانہ بنایا اور ڈرون کو روکنے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم پوری طرح ناکام ثابت ہوا، فیل ہو گیا
اور یمن کے بھیجے گئے ڈرون نے ایلات میں ایک ہوٹل کو ہٹ کیا، اس ہوٹل میں آگ لگ گیا۔ آپ ویژول دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کو بجھایا جا رہا ہے، دوسری طرف وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، افراتفری ہے۔ اس طرح کی خبروں کو عموماً اسرائیل چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سخت سینسرشپ کے باوجود کچھ نہ کچھ چیزیں باہر آ جاتی ہے، اور اسرائیل جو اپنے نقصانات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یا اسرائیل پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اسرائیل کا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہو رہا ہے۔ ادھر سیز فائر اور جنگ بندی کی معاہدہ کی جو امید تھی، یہ امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ نہیں کرے گا، کوئی بھی ڈیل نہیں کرے گا۔ اسرائیل اپنے دم پر ہوسٹیج کو آزاد کرائے گا، یا نہیں تو کم از کم پورے غزہ کا کنٹرول حاصل کر لے گا، اور القصام بریگیڈ کو، حماس کو، القدس بریگیڈ کو، جتنے ریزسٹنس گروپ ہیں ان سب کو ختم کر دے گا۔ اسرائیل بنجامن نتنیاہو کا یہ تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ ادھر حماس نے بھی واضح کر دیا، حماس نے باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ جتنے ہوسٹیج اور قیدی زندہ تھے ان سب کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، وہ سبھی ایک علاقے میں یا کسی ایک کے پاس نہیں ہیں، اور ان میں سے اگر کسی تک زندہ پہنچنے کی اسرائیلی سینا نے کوشش کی یا اسرائیل کی ایجنسی نے کوشش کی تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا، اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ بنجامن نتنیاہو پر خود اسرائیلیوں کا اور پوری دنیا کا دباؤ ہے کہ ہوسٹیج کو، قیدی کو زندہ حاصل کرنے کے لیے وہ حماس کے ساتھ ڈیل کرے، حماس کے ساتھ سمجھوتا کرے، اور بنجامن نتنیاہو اپنے شہریوں کو، اپنے قیدیوں کو زندہ نہیں لانا چاہتا، اس لیے وہ حماس کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا ہے۔ پچھلے 6 مہینے سے بنجامن نتنیاہو کی طرف سے لگاتار ٹال مٹول کیا جا رہا ہے، معاملے کو ٹالا جا رہا ہے۔ جب بھی امریکہ کی طرف سے سیز فائر کا کوئی پروپوزل سامنے آتا ہے یا قطر کی طرف سے کوئی پروپوزل سامنے آتا ہے تو اسرائیل اپنے ڈیلیگیشن کو قطر بھیجتا ہے، کبھی ایجپٹ بھیجتا ہے، اسرائیل بات چیت کرتا ہے، اور جب حماس کی طرف سے پروپوزل کو منظور کر لیا جاتا ہے اور باری ہوتی ہے کہ اسرائیل بھی منظور کرے، اسرائیل کی طرف سے بھی سامنے آئے، تب اسرائیل منظور نہیں کرتا، اسرائیل پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور یہیں پر پورا کا پورا جو معاملہ ہے وہ پھنس جاتا ہے، معاملہ سیریس نہیں ہو پاتا، اور اسرائیل کے اوپر پوری دنیا کا سوال ہونے لگتا ہے۔ ابھی جو اسرائیلی عوام ہے وہ بھی اپنے پرائم منسٹر پر، اپنی حکومت پر دباؤ بنا رہی ہے کہ وہ ڈیل کرے، معاہدہ کرے، لیکن بنجامن نتنیاہو سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب حماس نے صاف کر دیا ہے کہ اگر اس مرتبہ اسرائیل نے تمام حدود کو کراس کیا تو کوئی بھی قیدی زندہ نہیں بچ پائے گا، اور امریکہ کی طرف سے جو پروپوزل آیا تھا اس کو ماننے سے بھی اسرائیل نے اب انکار کر دیا ہے۔ ادھر حماس نے بھی اپنے ریزسٹنس میں اضافہ کر دیا ہے۔ سچائی یہی ہے کہ اب فلسطینیوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ پورے غزہ پٹی کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے، ایک بھی عمارت نہیں بچی ہے، جو عمارت تھی اس کو بھی اسرائیل نے ختم کر دیا ہے۔ تقریباً 65,000 فلسطینیوں کی اب تک شہادت ہو چکی ہے، جن میں 70% تعداد معصوم بچوں کی ہے، خواتین کی ہے۔ کوئی بھی رہنے کی جگہ نہیں بچی ہے، کوئی بھی ایسا گھر غزہ پٹی میں نہیں ہے جس پر اسرائیل نے کوئی میزائل نہ گرایا ہو، کوئی بم نہ گرایا ہو، جس پر اٹیک نہ کیا ہو۔ پینے کا پانی اب ان کو میسر نہیں ہے، ان کے پاس اناج نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، امدادی سامانوں کو فلسطینیوں تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے، علاج کی جو سہولت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ باضابطہ یونائٹڈ نیشن کے کمیشن کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے۔ جینوسائیڈ کی باضابطہ ایک اصطلاح ہے کہ اگر کہیں بھی کسی بھی علاقے میں منظم کوشش کی جاتی ہے کسی قوم کو یا کسی گروہ اور گروپ کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی، خواہ وہ نسلی گروہ ہو یا مذہبی گروہ ہو یا علاقائی گروہ ہو، اور یہ ہر ایک کو مارا جائے یا جزوی طور پر نقصان پہنچایا جائے تو یہ نسل کشی ہے، یہ جینوسائیڈ ہے۔ اور غزہ پٹی میں فلسطینی قوم کو
یک طرفہ مارا جا رہا ہے، ان کا قتل کیا جا رہا ہے، یہ جنوسائیڈ کے دائرے میں آتا ہے۔ اور جنوسائیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل کو عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر مزید مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یورپین یونین نے اپنے تمام ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو کینسل کرے، اسرائیل کے ساتھ تجارت کو بند کرے، اسرائیل پر پابندیاں لگائے۔ ادھر قطر اور اسرائیل کے درمیان جو ایک نئی لڑائی شروع ہوئی ہے، تو امریکہ ابھی تک چپ ہے، لیکن قطر لگاتار امریکہ پر دباؤ بنا رہا ہے، اور آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے ایک ساتھ دونوں کو ڈیل کرنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیل آگے کہاں تک جاتا ہے۔ اسرائیل کا آخری ہدف یہی بچا ہے کہ وہ تمام ہوسٹیج کو حماس سے بات چیت کے بغیر ریلیز کرا لے، لیکن ابھی تک حماس کے مقابلے میں اسرائیل کو اپنے اس ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن اس مشکل گھڑی میں، اس خراب صورتحال اور سچویشن میں غزہ پٹی کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کو یاد رکھیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔